أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. پچھلے اسباق میں ہم نے حروف کے مخارج پڑھے. حروف قلقلہ کون کون سے ہیں یہ پڑھا. حروف حلقی کون کون سے ہیں یہ بھی پڑھ لی. ایک اصطلاح آپ سنتے ہیں بار بار علماء سے بولی جاتی ہے، ادغام، اخفاء اور اظہار. بار بار آپ سنتے ہیں، بار بار بولی جاتی ہے، اور جو لوگ علمی دنیا سے واقف نہیں ہوتے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے اور ہم نہیں کر رہے. آسان زبان میں سمجھنے کے لیے ادغام کہتے ہیں پورے غنّے کو. پورا غنّہ کرنا مطلب ناک کو آواز میں مکمل طور پر لے کے جانا اور آواز کو ناک میں روک لینا. جیسے حروف شدہ نون ہو، میم ہو تو ادغام ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ إِنَّ، یہ غنّہ اسے ادغام کہتے ہیں. اخفاء کہتے ہیں آدھے غنّے کو. ہاف غنّہ ادغام کے اخفاء کہلاتا ہے. مطلب آدھی آواز آپ کی منہ میں ہی رہے اور آدھی آواز ناک میں چلا جائے. یہ جو ساکن نون ہوتا ہے یا کے ساتھ حمزہ مل جاتا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوتا ہے. عین پورا غنّہ نہیں کرتے، ان ایسے نہیں کرتے. یہاں پر آدھا غنّہ کرتے ہیں، آدھی آواز منہ میں سے اور آدھی آواز ناک میں سے. علماء کی زبان میں اس کو اخفاء کہتے ہیں. لیکن نام ضروری نہیں ہے، چیز کا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بات کس بات کو بیان کر رہی ہے. ویسے تو ادغام اور اخفاء کی جو تعریفیں لکھی گئی ہیں اگر ان کو لیا جائے تو میرے خیال سے وہ آپ میں سے اکثروں کو سمجھ نہیں آئیں گی. جو چیز سمجھنا ہے اس کو بیان کرنا میرے خیال سے فائدہ مند نہیں ہے. یہ جو دو لفظ میں نے کہے ہیں مجھے امید ہے کہ سب کی سمجھ شریف میں آئیں گے کہ ادغام کہتے ہیں پورے غنّے کو اور اخفاء کہتے ہیں آدھے غنّے کو اور اظہار کہتے ہیں غنّے کے بغیر ظاہر کر کے پڑھنا. سمجھ آ گیا جی؟ تجوید آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ترجمہ لفظی ترجمہ بھی نہیں کریں گے، موٹا موٹا ترجمہ کر لیتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں دوبارہ. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے، یا اپنے عالی شان رب کے نام کی تسبیح کرو. الذی خلق فسوی، وہ رب جس نے پیدا کیا، فسوی بس ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، فسوی پھر ٹھیک ٹھیک کیا یا برابر کیا. والذی قدر فہدی، اور وہ رب جس نے ایک خاص انداز دیا، فہدی پھر راستہ دکھلایا. والذی اخرج المرعی، اور وہ رب وہ ذات جس نے زمین سے سبز چارہ اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کالے رنگ کا کوڑا بنا دیا، اس چارے سبز چارے کو گلا سڑا کوڑا بنا دیا.
کالے رنگ کا کوڑا بنا دے۔ لفظی ترجمہ انشاءاللہ کل پھر پڑھیں گے، گلا ساتھ نہیں دے رہا، بخار ہے آج بھی۔ اور ترمان صاحب آواز آ رہی ہے؟ نمازی پیچھے نماز پڑھ دینا، نمازیوں کی وجہ سے تھوڑا سا خیال کرتے ہیں، مگر نہ یقین آپ جانے کہ بولنے نہیں ہو رہا، نماز اسی لیے نہیں خود پڑھائی۔ ایک دو مسئلے سماعت فرما لیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نماز کے علاوہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والا اور سننے والا سبحان ربی الاعلی کہے، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ نماز کے علاوہ جب یہ آیت تلاوت کی جائے سبح اسم ربک الاعلی، تو تلاوت کرنے والا اور سننے والا سبحان ربی الاعلی کہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ کا یہ معمول تھا، لہذا ایسا کہنا مستحب ہے۔ دوسری بات بھی علامہ قرطبی ایک لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا، یعنی نماز میں سجدے میں جو تسبیح کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ تو سبحان ربی الاعلی اس وقت سے سجدے میں کہا جاتا ہے۔ سجدے میں ویسے اللہ تعالیٰ کے خاص نام جو ہیں ان میں سے صفاتی نام، ذاتی نام کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ، رزاق، غفار، قہار، یہ سارے نام، رحمان، دیے جا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی کہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، الذی خلق فسوی۔ ایک اور بات سماعت فرما لیں، دل کر رہا ہے کہ بتانا آپ کو مشکل میں ڈالنے والا ہے، لیکن سن لیں کیونکہ مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ آگے چل کر کے بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ بعض آ جاتا ہے نا بیچ میں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے ہونے کے بعد قریب زمانہ میں کسی چیز کا دوبارہ ہونا یا کسی اور چیز کا ہو جائے تو وہاں پر فا کا لفظ لے آتے ہیں۔ الذی خلق فسوی، اللہ نے پیدا کیا، فسوی پھر برابر کیا، تدریجاً، سمجھ رہا ہے فا کا معنی؟ والذی قدر، مزید سمجھ آئے گا، والذی قدر فہدی، اللہ نے ہر ایک کو ایک خاص انداز دیا، ایک خاص اندازہ دیا، فہدی پھر راستہ دکھلایا، یعنی کہ پیدا پہلے کیا، برابر بعد میں۔ اسی لیے آدمی کے سب سے حسن کا زمانہ انسان سب سے زیادہ حسین کب ہوتا ہے؟ جوانی میں، جب جوانی کے عروج پہ پہنچتا ہے نا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ الذی خلق فسوی، تدریج کے ساتھ اللہ اس کو اپنے عروج پہ لے جاتا ہے۔ والذی قدر فہدی، یہی بات یہاں بھی ہے، خاص انداز ہے، لیکن پھر اللہ ساتھ راستہ بھی دکھا، ہر چیز کو اللہ نے راستہ دکھلایا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ جو اسلام ہے بنیادی طور پر کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں راستہ دکھلایا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، اور میں بہت جگہوں پر اور بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر غصہ بھی ہوتا ہے
اور نالاں بھی گزرتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی سائنسدانوں نے بڑا تیر مارا ہے اور بڑی چیزیں ایجاد کر لی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ میری بات وہیں کے وہیں کھڑی ہے. انسان کا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے. انسان کا ذاتی کمال کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتا. جب تک وہ نقل نہ مارے وہ بول بھی نہیں سکتا. تو یہ چیزوں کو یاد کر لینا تو بڑے دور کی بات. اپنا دماغ اگر اتنا چلتا ہوتا تو کسی کو اکیلے کمرے میں بند رکھ کے دیکھ لو کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے راستہ دکھلایا. علم کسی بھی کام کے لیے، انسان کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے نا، سب سے پہلے علم ضروری ہے. اور علم کی جو بنیادی اکائی ہے نا، جس کو پہلا ایٹم کہہ سکتے ہیں، پہلا ذرہ کہہ سکتے ہیں، وہ قرآن ہے، وہ اسلام ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں گے تو انسانیت کی تاریکی ہے. ہزاروں سال زندگی گزری ہے انسان کی. بڑے بڑے انسان طاقت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے ہم سے بڑے عقل مند گزرے. ہمارے جتنی ترقی نہیں کی ہے. آج کی ترقی اگرچہ انگریز کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن یہ 200 سال سے ہے. اس سے پیچھے کی باتیں مسلمانوں کے ساتھ. اگر لائبریریوں کو کھنگالا جائے، یورپین دنیا کو دیکھ لیا جائے، ان کی لائبریریوں کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے مخطوطہ کہتے ہیں جو کتاب ہاتھ سے لکھی جاتی ہے. آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، پہلے زمانے میں قلمی کتابیں ہوا کرتی تھی جنہیں مخطوطہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا، کتابوں کا زمانہ ہی نہیں رہا. ان کی لائبریریوں میں ہمارے مخطوطے رکھے ہوئے. ہمارے امام شافعی کی، امام رازی کی، ان کی کتابیں مخطوطے ڈھونڈو گے تو آپ کو لندن سے ملیں گے، آپ کو ہارورڈ سے ملیں گے، آکسفورڈ سے ملیں گے. تو اگر یہ انسان کا ذاتی کمال ہے تو یہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں امام رازی کا بھی ذاتی کمال تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، حدیث کی روشنی قرآن کو بیان کیا جیسے صحابہ نے بیان کیا، جیسے انہوں نے سمجھا ایسے انہوں نے قرآن لکھ دیا. عرض یہ ہے کہ یہ راستہ انسان کو اللہ نے دکھلایا فہدا. اور آج کی دنیا میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کامل ہیں، ہم سارے کا سارا قرآن بھی سمجھتے ہیں، ساری کی ساری حدیث بھی سمجھتے ہیں. سارے کا سارا اسلام عبادات میں تو نہیں ہے، عبادات تو اسلام کا جز ہے. کسی بھی اختلافی موضوع پر ناچنے والے کو کھلے عام یہ دعوت دے سکتے ہیں کہ مولوی صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہمیں عبادات کے اوپر بات نہیں کرنی، ہمیں کاروبار پہ بات کرنی ہے. کیا اسلام نے کاروبار کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ قرآن سے دکھائیں کہ کاروبار قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں قرآن سمجھتا ہوں، کیونکہ مشکل ہے. عبادات کے اندر آسان اس لیے کہ علماء نے رسالے لکھ دیے ہیں نا، تو رسالے رٹے مار کے امت کو لڑاؤ، آسان ہے. لیکن کاروبار جو دنیا ترقی کرتی ہے نا، کاروبار کے یوں نئے طریقے سامنے آتے ہیں. تو آپ کہو کہ پروفیسر صاحب آپ تو قرآن سمجھتے ہیں، انجینئر صاحب آپ قرآن سمجھتے ہیں، قرآن میں دکھائیں. آج کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ 5-7 دن سے لگا ہوں فاریکس ٹریڈنگ کے بارے میں. مرنا ہم نے بھی ہے، مفتی نے تو صدر رہنا تو نہیں ہے نا. اور جس آدمی نے فتویٰ دیا اور وہ فتویٰ غلط ہوا، کرنے والے کا تو انجام اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا سارے کا سارا گناہ اس مفتی کے سر پہ. آسان بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں یار ہمارے ہاتھ کھڑے، ہمیں نہیں آتا. جس کا دعویٰ ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم شاگردی اختیار کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن یہاں آ کر کے بات بالکل سکوت تھا، تو پن ڈراپ سائلنٹ کہتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں. اختلافی رفع الیدین ہو گیا، امین بالجہر ہو گیا،
یہاں رٹی ہوئی چیزیں سنائیں گے، جی یہ فلاں نے لکھا ہے، بھائی اس سے آگے چلو، یہ تو لڑنے کی چیزیں ختم کر دو، امت کو جوڑنے کی طرف آؤ، زوال کا زمانہ ہے، عبادات سے باہر نکلو، لیکن نہیں نکلے۔ تو بہرحال اسلام راستہ دکھلاتا ہے، اسلام نام ہے زندگی جینے کا، لڑنے کا یا مرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سمجھا ہے، بولنے نہیں ہو رہا جی، بات ختم کرتے ہیں، آخری دو باتیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن نام ہے مردے بخشوانے کا، یا کسی کی روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھو اور روح نکل جائے، یہ بات بھی درست ہے، ہم اس کا بھی منکر نہیں ہے، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تھا اس کو راہ ہدایت پر لے کے آنا، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آنا۔ ہم زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں اس سے پوچھ کے بسر کرنا، صرف عبادات نہیں، یہ ملکی معاملات کیسے چلتے ہیں یہ بھی اس سے پوچھنا کہ ووٹ کہاں ڈالنا ہے اور کہاں نہیں ڈالنا، یہ اس سے پوچھنا کہ ملک کیسے چل سکتے ہیں اور کیسے نہیں چل سکتے۔ دو باتیں میں گزشتہ 7 سال سے کہہ رہا ہوں۔ اسلام سے پہلے انسانیت کے پاس کوئی معراج نہیں ہے، کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے۔ پوری انسانیت حضرت آدم سے لے کر کے پیدائش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری انسانیت کے پاس کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں ہے جو اس زمانے میں اس سے بڑھ کے نہ ہوا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اس دنیا کے کارناموں سے بڑھ کر نہ ہوا ہو۔ اگر اس زمانے میں کسی نے کوئی کارنامہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد وہ کارنامہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہوا، اس سے زیادہ ڈبل ہوا۔ دوسری بات، ایک بات یہ تھی کہ کوئی قابل فخر کارنامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں تھا، ایسا کارنامہ جو نبوت کے بعد، نبوت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہوا ہو۔ دوسرا، علم کی جو بنیاد ہے نا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اگر نبوت کو ہٹا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اسلام کو ہٹا دیا جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ ہمارے پاس جو قابل فخر زمانہ ہے وہ 1200 سال ہے۔ اس 1200 سال میں اچھا دور بھی گزرا ہے، برا دور بھی گزرا ہے، تاریخی اعتبار سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد با اعتبار حکومت کے اچھا دور بھی گزرا ہے، برا زمانہ بھی گزرا ہے، لیکن برا زمانہ بھی مسلمانوں کا کفار پر غالب اس لیے رہا کہ اچھے زمانے کے اثرات باقی تھے، اچھے زمانے کے اثرات باقی تھے۔ اور وہ اچھا زمانہ کیا تھا؟ رابرٹ بلسن یا اس طرح کا کوئی نام ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بڑا مورخ ہے انگریز کا، اس نے لکھا کہ انسانیت کی کامیاب ترین زندگی یا انسانیت کا کامیاب ترین دور وہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ یہ بات کسی مولوی صاحب نے، یہ تجزیہ کسی عالم دین کا نہیں ہے، ایک کافر کا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے بہترین جو دور گزرا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا گزرا ہے۔ تو اگر اس دور میں ہم کامیاب تھے تو سوچنا ہمیں چاہیے نا ضرور کہ اسلام کی راہوں پر چل کر جب حکومت چلتی رہی، سلسلہ چلتا رہا تو ہم کامیابی پر تھے، اور جب وہ ختم ہو گیا تو ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یا اگر آپ کہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوا، آج بھی ہم اسی پر ہیں، تو پھر سوال یہ کہ ناکامی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ گزشتہ 200 سال سے ہم کہتے ہیں نا، مثال نہ دو جی، انگریز سے بڑا یہ جہاز ایجاد کر دیے ہیں، پنکھے ایجاد کر دیے ہیں، گھڑیاں ایجاد کر دیے ہیں، یہ کیمرے ایجاد کر دیے ہیں، ان کا نام نہ لو۔ سوال یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے؟
ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دی ہے، اور عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کا نام نہیں ہے جی، یہ اسلام کا جز ہے، اسلام کے 5 اجزاء میں سے 5واں جز ہے یہ عبادت، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، حکومت بھی ہے، یہ جب تک سارے اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، ترقی کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا ذریعہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، جو موجودہ فرسودہ نظام ہمارا کھڑا ہے کہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس سے بچیں، اس سے نکلیں۔ تبصرہ کیا جاتا ہے نا، عالمی دنیا بھی سسٹم ایک ایسا بن گیا، تجزیہ ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کتنے ملے ہیں۔ عالمی دنیا بیٹھتی ہے، بڑے سر جوڑتے ہیں جب، تو کہتے ہیں کس ملک میں کس کو حکومت دی جائے، ہم کہتے ہیں ووٹ سے حکومت آتی ہے، نہیں، حکومت اوپر سے آتی ہے، وہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کس کو حکومت دی جائے، مذہبی جماعتوں کو، اور ان کے پاس تو ٹوٹل 30-40 لاکھ ووٹ ہیں، لبرل جماعتوں کو جی ہاں ان کے پاس 15 کروڑ ووٹ ہیں، 17 کروڑ ووٹ ہیں، پتہ یہ چلا ہم اسلام چاہتے نہیں ہیں، اور بے مذہب آدمی مر جائے، الٹا لٹک جائے، مذہب نہیں لا سکتا۔ جس کی اپنی زندگی میں اسلام نہیں ہے وہ دوسروں کی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ گنجی کا نہائے گی کیا اور چوڑی گی کیا؟ تو لہٰذا یہ چیزیں سوچنے کی، غور کرنے کی۔ اگر تباہی سے بچنا ہے تو راستہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جماعت، کوئی لیڈر، کوئی سوچ وہ نہیں ہے۔ آخری سوچ ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے نام پر ہمارے ہاں ہر چیز بکتی ہے، حتیٰ کہ ووٹ لینے کے ٹائم نا ہر جماعت پتہ نہیں نیا نعرہ ہوتا ہے ہر سال، تو ہم فراڈیوں سے بھی بچیں۔ تو فصلی بٹیرے میں ہمارے ہاں پہاڑی لوگ کہتے ہیں نا فصلی بٹیرے ہیں، فصلی بٹیروں سے بھی بچیں، جو ریگولر متواتر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے چلیں، فصلی بٹیروں سے بچیں، ماضی کچھ ہے، حال کچھ ہے، مستقبل کچھ ہے، ان سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھ